سے وقت میں اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ اب ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ یوٹیوب کے اندر بھی لائیو چل رہا ہے۔ یہاں پر جو موجود ہیں اگر یہ اس کا لنک اگر اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں یا جو حفاظ علماء یہاں پر ہیں جو لائیو اپنے گھروں میں کسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب میں جائیں اور سرچ میں جا کر نیوز 16 ڈیجیٹل نیوز 16 ڈیجیٹل سرچ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا جلسہ وہاں پر لائیو نشر ہو رہا ہے۔ اپنے متعلقین احباب کو بھی لنک بھیجیں اور انہیں بھی جلسے میں شریک کر لیں۔ سر میں بعض بچوں کی مائیں دیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اس لیے لنک آپ بھیج دیں اور آپ یہاں حاضر رہیں، آپ فون میں نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طالب علمانہ زندگی تقریباً 3 سے 4 سال رہی ہے۔ اتنے بڑے عرصے کی کارگزاری بشکل تاثرات صرف 5 منٹ میں بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ ہمارے اکابر کی طرف سے یہ طے ہوا ہے، کوشش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر ختم ہو۔ صدر محترم حضرات علماء کرام اور میرے مخلص ذمہ داران نظام اس ادارے کے اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہمدرس ساتھیوں، اولاً میں اس کا قابل نہیں تھا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے روبرو کچھ لب کشائی کروں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں یہاں آ گیا۔ سب سے پہلے میں اس خدائے پاک وحدہ لا شریک کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے کم سنی اور کم عمری ہی میں حافظ قرآن بنا کر حامل قرآن بنایا۔ بعد ازاں میں اپنے جملہ ذمہ داران نظام اور جملہ اساتذہ کرام کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ ذمہ داروں میں سے خصوصاً ہمارے ادریس بھائی اور ہمارے اساتذہ میں سے خصوصاً ہمارے اسماعیل حضرت، ان دونوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دیگر الفاظ میں اگر کہوں تو ان کے احسانات مجھ پر اتنے رہے ہیں کہ ان کو میں گنوا نہیں سکتا۔ مختصر میں کارگزاری کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جس وقت میرا داخلہ ہوا مدرسے میں، اس وقت میں یتیم بچہ تھا۔ والد صاحب کا سایہ لڑکپن کے زمانے ہی سے سر پر سے ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے نانا صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ابھی حیات ہے۔ اللہ نے ان کے دل پر القاء کیا تو میں اس مدرسے میں میرا داخلہ ہوا۔ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ دیکھا گیا کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ مجھے پہچان لیے کہ غریب بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، تو اس وجہ سے میرے اوپر ذرا نظر الگ ہی سے رکھنے لگے۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے مدارس کے زمانے میں کہ اصل بات طلبہ تفقہانہ طور پر اسنیکس کے طور پر کچھ کھاتے پیتے ہیں، بسکٹ، چائے یا ایک چاکلیٹ، کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں اصل بات۔ لیکن میری غریبی حالت ایسی تھی
کہ میں نہ خرید سکتا تھا اور نہ ہی دوسرے طلباء کے اپنے ساتھیوں کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا تھا۔ اس میری غریبانہ حالت کو دیکھ کر کہ میرے پاس بالکل صابن کے خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہمارے ذمہ دار سمجھ گئے کہ ضرور یہ غریبی زندگی سے بہت متاثر ہے۔ تو میں مسجد کو چلا جاتا تھا، ہمارے شہر کے مسجد کو چلا جاتا تھا، جا کر کے قرآن پاک اٹھاتا اور یاد کرتا ہوا بیٹھ جاتا تھا۔ باہر سارے طلباء اسنیکس میں مشغول رہتے تھے، لیکن میں واحد طالب علم وہ تھا جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف کے بہانے اپنا عصرانہ کا جو وقت ہے وہ میں گزارتا تھا۔ لیکن ہمارے مشفق و مربی اساتذہ کرام، خصوصاً ہمارے اسماعیل حضرت پر اللہ تعالیٰ بہت سارے اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو قبول فرمائے، وہ میرے سر پر ہاتھ رکھے اور مجھے ہمیشہ عصر بعد اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، مجھے بلاتے تھے اور اپنے جیب سے کچھ رقم دیتے اور میرے سر پر جو والد صاحب کا سایہ نہیں تھا، میری یتیمی کو انہوں نے دور کیا۔ مجھے احساس ختم ہو گیا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میں غریب گھرانے کا بچہ ہوں۔ وہ تمام چیزیں وہ ختم کر دیے اور وقتاً فوقتاً وہ میرے اوپر دست شفقت فرماتے اور مجھے اپنی گھریلو زندگی کو یاد کرنے سے دور رکھتے تھے۔ میں اتنا تو آپ حضرات کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ میری غریبی حالت ہونے کی وجہ سے میں 3 سے 4 سال تک الحمدللہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کب فیس ادا کیا ہوں۔ 1 مہینے کی فیس میں ادا کیا ہوں، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اور ہمارے کوئی ذمہ دار بھی ایسے نہیں تھے، میرے گھریلو ذمہ دار جو فیس ادا کر سکے، لیکن بارہا ہمارے ذمہ داران اور ہمارے اساتذہ کہتے کہ آپ کو فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح میری پوری زندگی گزرتی تھی اور ہمارے اساتذہ کا خصوصاً بہت ہی میں شکر گزار ہوں، جن میں سے خصوصاً میں ہمارے مولانا منور صاحب، مولانا صدیق صاحب، مولانا ابرار صاحب، یہ ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، ان کی بھی توجہ رہی ہے۔ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ صرف ان کی سرپرستی میرے حافظ قرآن ہونے کے دوران نہیں تھی، بلکہ جب میں عالمیت کا کورس حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں داخلہ لیا تو میری غریبانہ حالت اتنی نہیں تھی کہ میں کچھ فیس ادا کر سکتا ہوں، فیس ادا کر کے عالم کورس پڑھ سکتا تھا، بلکہ یہ حضرات ذمہ داران جو اس مدرسے کے ہیں بڑے دلدار ہیں، بڑے مخلص ہیں، طلباء کو سمجھ کر لے کر چلتے ہیں، وہاں پر بھی میری سرپرستی فرمائی۔ 8 سے 10 سال تک میں عالم کورس حاصل کیا، وہاں پر بھی سرپرستی فرمائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں دور حدیث کے لیے فضیلت کورس حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کو گیا، وہاں پر بھی یہ حضرات میری سرپرستی فرماتے رہے۔ جب دارالعلوم حسامیہ، جامعہ حسامیہ دارالعلوم حیدرآباد گیا مفتی کورس حاصل کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی یہ ذمہ داران سرپرستی فرماتے رہے۔ میں ان کے یہ احسانات کبھی فراموش نہیں کر سکتا، بس اتنا ضرور دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس ادارے کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران نظام کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں خوش رکھے، آباد رکھے، اور ان کے بہانے سے یہ جو ادارہ قائم ہے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے اور اس کے فیض کو اسی طرح عام فرماتے رہے کہ یہاں پر بہت ہی شفقت بھرے انداز میں طلباء کو لے کر ان کو چلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے طلباء کو مدارس میں ضرور داخل کریں اور حافظ قرآن بنانے کی پوری کوشش کریں۔ خصوصاً یہ ادارہ بہت مبارکباد
اس مدرسے کے اندر ذمہ داران بھی بہت مخلص ہیں اور یہاں کے اساتذہ بھی بڑے ہی مشفق ہیں، مربی ہیں. ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اگر ہم اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے مدرسے میں تو ضرور بچہ بہت جلدی سے حافظ قرآن ہوگا اور متاثر ہوگا، زندگی بھر دینی خدمات میں لگا رہے گا. اور میں آگے یہ بتاؤں کہ میری دینی خدمات اس وقت یہ ہے کہ میں مسجد کا امام ہوں، خطیب بھی ہوں، امام بھی ہوں، مکتب کی ذمہ داری بھی مجھے ہے. 40 سے 60 بچوں تک میں بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مشہور معروف ادارہ ہے جامعہ مرکز العلوم، جس کے بانی و محتمم ہیں حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب. الحمدللہ 5 سے 6 سال ہو گئے، ابھی تک میں اسی مدرسے میں تدریسی خدمات بھی انجام دے رہا ہوں. عالمیت کورس میں نور الانوار جیسی کتابیں بھی بندے سے متعلق ہیں. تو یہ میری خدمات ہے، دینی خدمات. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اخلاص اور استقامت کے لیے دعا فرمائیں. بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا